لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان وبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق تقاته أن يطاع ولا يعصي أن يذكر ولا ينسى أن يشكر ولا يكفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سنا کو پتا میں خدایا نہ پرم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں موجود ہاتھوں تیرا جو تیرا تھا کہ تیرے شکر کرے یا رب کان تجھے کے ان پر بھی ہے لطف و کرم تیرا تھا کہ تیری نعمتیں بادشاہ کر رہے تھے ہر گھڑی سزا گناہ کون سی نعمت جو تم نے نہ دی ہم نے اس کے عوض بدی نہ دی. کام کی جو بات میرے دوست کو تب ہو یا تب ہو بھولو نہیں رب حنیف. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو دیے خدا کو یاد کرنے سے. بزرگان محترم برادران ملت دوست عزیز و بزرگو، آج کے درس قرآن کریم کے لیے خوف خدا کے موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر خوف خدا میرے قلب کے اندر آ جائے تو میری دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی کے اندر کامیابی نصیب ہو جائے. اگر یہ خوف خدا میرے قلب کے اندر موجود ہو تو میرے قدم بھی گناہ کی طرف نہیں اٹھ سکتے، ہاتھوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، زبان سے کوئی کلمہ ادا نہیں ہو سکتا. بس یہ کہ یہ خوف اگر میری دل کے اندر موجود ہے تو میں بے شمار گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. دنیا کے معاملات کے اندر ہم دیکھ لیں، ٹھنڈا پانی اگر میرے پاس رکھا ہو اور مجھے نزلہ اگر زکام ہے، دن میرا چاہ رہا ہوگا گرمی ہوگی لیکن میں ٹھنڈے پانی کو اپنے منہ میں نہیں ہوتا. اگر مجھے شوگر کی بیماری ہے، کوئی میٹھی چیز اگر میرے سامنے رکھی ہوگی، دل میرا چاہ رہا ہے، بھوک مجھے لگ رہی ہے، مجھے خواہش موجود ہے لیکن ہاتھ میری اس طرف بڑھ رہے. میری بیٹی اگر میرے ساتھ بیٹھی ہوگی دعوتوں کے اندر بچی گئی کہ پاپا بچائیے اپنے آپ کو، آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، تو کتنی بیماری جو مجھے لگی نہیں ہے میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. تو گناہ بھی ایک بیماری ہے، گناہ بھی ایک بیماری ہے. جب مجھے پتہ چل جائے کہ میں یہ گناہ کروں گا تو اس گناہ سے کیا ہوگا، کیا ہوگا، سیاست سے بچا کر رکھوں گا. اگر خوف خدا میرے دل کے اندر آ جائے، گن میرے ہاتھ کے اندر اگر موجود ہو تو کبھی یہ گن میری نہیں اٹھے. سمجھ گئے؟ کبھی میں سامنے کون ہے؟ اللہ غنی. اس پر میں گن چلا رہا ہوں، میں کس کے لیے چلا رہا ہوں، اس کے لیے چلا رہا ہوں، کیوں چلا رہا ہوں. سمجھ گئے؟ میں اپنی آخرت کو برباد کیوں کر رہا ہوں. سمجھ گئے میری بات؟ یہ اللہ غنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلبے کے واپس آ رہے تھے، کسی پرندے نے ایک خیمے کے اندر انڈے دے دیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ
تو ہے اعلیٰ و رفع. سمجھ گئے؟ انسانیت تو اعلیٰ و رفع ہے. اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی نمازی، بڑی روزگار، روزے رکھنے والی، عبادت کرنے والی، نماز پڑھنے والی، حج اور زکات کر دینے والی، سمجھ گئے، سب کرنے والی، لیکن ایک بجلی پال لگی ہوئی اور بجلی کو تکلیف کیا اللہ نے فرمایا جہنمی. نماز، روزے، حج، زکات بڑی عبادت اس کی تھی، لیکن اپنے عمل سے ایک بجلی کو تکلیف پہنچاتی تھی. یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یا اللہ نے فرمایا جہنمی ہے. ایک وہ عورت کہ جو معمولات کے مطابق نماز ادا کر رہی، زیادہ شبیداری نہیں تھی اس کی، صرف نماز جو فرائض سے اس کی ادائیگی، لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی. جلی پال لگی جس کو یا اللہ نے فرمایا جنتی. ارے اور اسلام کو مطالعہ کرو کہ اسلام میں جو ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلایا ہے، طریقہ بتلایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم کامل مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جس کے قبضے میں میری جان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے تمہارا پڑوسی کسی تکلیف کے اندر موجود ہے، یہاں تک ہے میرے پڑوس کے اندر اگر کوئی تکلیف کے اندر میری وجہ سے اگر ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، میں حافظ قرآن ہوں، گھمنڈ نہ کیجیے اس پر. سمجھ گئے؟ اللہ نے فرمایا کامل مومن نہیں ہو سکتے. تمہاری وجہ سے اگر کسی تکلیف کے اندر پڑوسی اگر موجود ہے، گھر کے اندر چوہے آ گئے. ایک بزرگ تھے، کسی نے کہا تو بلی پال لیجیے، کسی نے کہا بلی پال لیجیے. کہا کہ بلی میں اگر پالوں گا تو چوہے کہاں جائیں گے؟ بلی پالوں گا تو چوہے کہاں جائیں گے؟ پڑوس کے اندر چلے جائیں گے. جب میں اپنے لیے چیز پسند نہیں کرتا تو پڑوس کو بھی تکلیف ہوتا. یہ تھی انسانیت. ہم تو مسلمان یہ تو ایک طرف رکھ دیجیے، اس کو ایک طرف رکھ دیجیے، ہمیں انسانیت بھی ختم ہو گئی. ہم تو انسان کے معنی کیا ہے؟ انسان لفظ انسیت سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ انسیت سے نکلا ہے. اگر میرے اندر انسیت نہیں، محبت نہیں، صرف انسان سے نہیں، وہ جانور سے بھی مجھے محبت کرنا ہے. جس پرندے کو میں نے پالا ہے، جانور کو پالنا، اس سے بھی محبت کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ اللہ کی مخلوق ہے. مجھے اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرنا ہے. بنی اسرائیل کی فاسقہ فاجرہ عورت جنت سے گزر رہی تھی، راستے کے اندر کتے کے بچے کو دیکھا، پیاس سے بھی پلا رہا تھا کتے کے بچے کو. تو کبھی تاریخ ہوئی، مخلوق ہے نا اللہ، سر سے دوپٹہ اتارا، پاؤں سے جوتی اتاری، پانی کنویں سے نکالا، کتے کے بچے کو پلا دیا. یہ پانی پلانا اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن گیا. اللہ نے بخشش کر دی. اس سے ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں کر رہا ہوں نمازیں اپنے نہیں کر رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں اپنے لیے، میں صدقہ تیار کر رہا ہوں اپنے لیے. سمجھ گئیے؟ اپنے لیے کر رہا ہوں، اور اس سے خبر کو دیکھتا ہے. سمجھ گئے؟ پانی پلانا تھا، اللہ نے اس کی کوشش کروا دی. یہ خوف ہوتا، یہ سب اللہ کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے. قرآن ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ہدایت کس کو دے گا؟ کس کو دے گا؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے ہدی للمتقین. ان کے دل میں خوف ہوگا، ڈر ہوگا، قرآن ان کو ہدایت ہے. میں نے قرآن سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، میں آپ کا قرآن ہوں اور اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر فائدے کا قرآن کرنے سے نہیں. قرآن تو حجاج بن یوسف کے بھی سینے میں تھا، حافظ قرآن تھا. کون تھا؟ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا. 70,000 لوگوں کو اس نے شہید کیا اور علماء نے اس میں مینار بنا دیے. حافظ قرآن تھا. تو حافظ قرآن ہونا میرے لیے کوئی دلیل نہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں یا میں مسجد کا امام ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی. میں نماز پڑھا رہا ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی جب تک مجھ میں تقویٰ نہیں آئے. اللہ کا
ڈر نہیں آئے گا، اللہ کا خوف نہیں آئے گا۔ اللہ بھائی کی گستاخی نے کسی امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے پوچھا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہو، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہو، کھاتے کہاں سے ہو؟ آج میرا جینا بھاگنا سب کھانے پینے کے لیے لگا ہوں، صبح سے شام تک دکانیں لگی ہوئی ہیں، مسجد میں اذان ہو رہی ہے کہ اپنی دکان کو چھوڑ دیں گے، کہیں گاہک نہ نکل جائے۔ اللہ بھائی اللہ کے لیے چھوڑو گے تو روزی بھی تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ اللہ بھائی بھائی اسلامی سے وہ امام صاحب کہنے لگے کھاتے کہاں سے ہو؟ ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے لگے رہتے ہو۔ فرمانے لگے امام صاحب مجھے نماز دہرانے دیجیے، مجھے نماز دہرانے دیجیے۔ جس امام کو یہ پتا نہیں کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کھلانے والا ہو پلانے والا ہو، جب شکر میں مادر کے اندر بچہ ہو تو جب وہاں کو غذا پہنچا رہا ہے، سمجھ گئے، اس کی پرورش کر رہا ہے، جب اس کو دے سکتا ہے تو دنیا کے آنے کے بعد نہیں شکر میں مادر کے اندر وہ پرورش کر رہا ہے، اور کیسی مشینیں لگائی ہے، آنکھ بھی بن رہے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بن رہی ہیں۔ بھائی انسان شکر مادر بن کر آتا ہے، دنیا میں تو نہیں بنتا ہے، شکر مادر کے اندر بنتا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ ماں کیا کھا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے؟ پانی پی رہی ہے، کیا غذائیں کھا رہی ہے؟ اللہ علیہ لیکن انہیں غذاؤں سے جو ہے وہ انسان کا وضو بنتا ہے، انسان کا وضو بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو کہنا ہے افلا تبصرون، تم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں، افلا میں دوسرے کو دیکھتا ہوں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، میری نگاہیں اس طرف ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن افلا تبصرون قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تم اپنے نفسوں میں نہیں جھانکتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ میرا عمل کیا ہے، میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ دوسرے کی طرف میری نگاہ ہے، اور یہی میری تباہی بربادی کی وجہ ہے، سمجھ گئے؟ میں اپنے آپ کو دیکھنا، اسی لیے تو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ پہچان یہ وجود میرا کس کی پہچان دیتا ہے؟ اللہ بھی دیتے ہیں نا۔ یہ ہاتھ کس نے بنائی، میں بول رہا ہوں، اے سمجھ گئی، زبان کس نے دی، آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، کہ ہاتھ پاؤں سے میں چل رہا ہوں، سمجھ گئی، سب اس نے وفی انفسکم، میں تو اللہ کے جو انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، اس کے انعامات، میرا وجود اس کے انعامات کا مظہر ہے۔ یہ میرا وجود ہی بتا دے گا کہ کون ہے کس نے مجھے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ اتنے اچھے اخلاق سے بہتر بنایا۔ ایک بچے حافظ صاحب فریض صاحب والد صاحب کو تربیت کرا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ٹیسٹ کرانے یہاں فریض صاحب، کبھی الٹرا ساؤنڈ، کبھی سمجھ گئی، تمام چیزیں کرتے 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 پورا مہینہ گزر گیا۔ مہینہ گزرنے کے بعد آج جب مغرب کی نماز سے میں نکلا ہوں، حافظ صاحب میرے شاگرد ہیں، کہتے ہیں بھائی صاحب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ایک رگ ہے جو آپ کی یہاں دب گئی ہے، سوئی اسپتال لے جائیے، اس رگ کا آپریشن ہو۔ ایک رگ ہے، اٹھ نہیں سکتے، ہے چل نہیں سکتے، لاہور کے اندر کام تو یہاں پر آتے ہیں، ایک رگ بیٹا پریشان، آپریشن ہو۔ بات یہ جب میں اس کی نعمتوں کو شکرانہ ادا کرتا رہوں گا کہ اس نے انعامات دیے، جو میں نے حدیث بیان کی اس کو بھی ترجمہ سننے کی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کرتا ہے، حقا تقاتی، یہ حقا تقاتی، اس کے ڈرنے کا حق یہ ہے، حقا تقاتی، حدیث حقا تقاتی ان یطاع ولا یعصی، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، ان یطاع ولا یعصی، ان یذکر ولا ینسا، اس کو یاد کرو، اس کو بھولو نہیں۔ آگے فرمایا ان یشکر ولا یکفر، اس کا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ جب نعمت چلی جاتی ہے، جب قدر آتی ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ گزرنے کیا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ میری آنکھیں کیا ہے، سمجھ گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ گھرے میں اپنی پوری رات بھی بیٹھوں گا، یہ موضوع میرا مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے غلام رکھ دیا تھا، قیمت اس کو ادا کرتے تھے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے بس مجھے آ کر جگا دیا کرو اور موت کے بارے میں بتا دیا کرو مجھے اللہ ہوگا ایسے انتظامات کے قابل نہ ہو جاؤ. عمر فاروق نے قرآن کی ایک آیت سنی کسی قاری سے ان عذاب ربک لواقع الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اہل ایمان کے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے جڑ جائیں؟ کبھی صبح ہوں میں ارے میں نے گناہ کرنی ہے غلطیاں کرنی تو پشیمان تو ہو جاؤ پشیمان ہو جاؤ غالب ہو جاؤ. لاشوں کو غائب کر دیا گیا سمجھ گئے کام کر دیا گیا پھر بھی پشیمان نہیں یہاں تو بچ جاؤ گے کرنا تو کرنا ہے سمجھ گئے لیکن جب اس کی عدالت کے اندر جاؤ گے جب اس کی عدالت کے اندر جاؤ گے تو پھر ہر چیز تمہارے سامنے ہوگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے سمجھ گئے پھر کہو گے یا کوئی لتنا مال حاضر کی گاؤ یا کوئی لتنا مال حاضر کی گاؤ کہ اللہ افسوس ہے اس میرے اعمال نامے پر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ جو میں نے لوگوں سے چھپ کر چھوٹے گناہ کیے تھے بڑے وہ اس کے اندر موجود ہیں. کہاں تک بچو گے؟ ایک بدل لو عدالت کے اپنے قصور کے اندر کر لو سب چاہے کر لو سب کچھ ہو رہا ہے ستائی کی تربیت بھی آ رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے پورا نظام بدل رہا ہے پورا نظام بدل دو سمجھ گئے لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کا نظام نہیں بدلتا لا تبدیل لکلمات اللہ جو اس نے کہہ دیا وہ اٹل ہے وہ نہیں بدلتا سمجھ گئے اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ دنیا نظام کو بدل دو اس کا نظام اٹل ہے. اور پھر اس نے مقرر کر دی کہ فرشتے قیامت کاتبین یعلمون ما تفعلون یہ لکھ رہے ہیں کتابت کر رہے ہیں اے صاحب کر دو بھیجنے کر دو یہ لکھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہو یہاں تو بچ جاؤ گے نا. میں وہ بدنمی کا خواب دیکھا کتنا جتنی قربانی میں وہ بدنمی اس نے خواب دیکھا ایک محل ہے بڑا خوبصورت تو فرشتوں نے کہا میری جو بادشاہ ہوتے تھے نا اللہ کو بتا بھی دیا کرتا تھا کیونکہ بادشاہ معمولی بادشاہ نہیں تھے وہ اللہ والے ہوتے تھے بادشاہ. خواب کے اندر دیکھا کہ ایک جنت ہے بڑا خوبصورت سا فرشتوں سے پوچھا کہ جنت یہ محل کس کا ہے کہتے ہیں میرے بدنمی کا ہے میرے بدنمی کا محل. جب میمو بدنمی کا تو جانے لگا کہنے کا میمو بدنمی کا ہے تو مجھے دکھا دوں کہنے کا رک جائے گیا. ایک مقدمہ ہے کیا ہے ایک مقدمہ ہے آپ کے جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا نہیں جا سکتے سمجھ نہیں آپ بدل دو جن بدل دو فرمان بدل دو مغلا کو بدل دو کیا کچھ ہو رہا ہے سب آپ کے سامنے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں سمجھ گئی ہے ایک یاد رکھنی ہے کیونکہ آج کی جو حالات ہے نا اس کے لیے مینو بدل میں بادشاہ کا ایک محل بنا کسی محنت کی اس نے کیا کچھ کیا ہوگا ایک گھنٹر گھنٹر محل بنا وہی تو سب کچھ ہے نا باقی ابدی زندگی ہے نا سمجھ گئے. کسی بادشاہ نے بھی محل بنایا تھا بڑا خوبصورت محل بنایا بنانے کے بعد لوگوں کو دعوت دی اپنے کیا ہے پڑھائی کیا ہے سب نے تعلیمی کلمات کی بادشاہ سلامت ایک بزرگ کیا ہے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت اس کے اندر دو عیب ہے اس کے اندر کیا ہے دو عیب ہے اس کے اندر. بادشاہ بڑا پریشان اتنا خوبصورت محل میں نے بنایا تو یہ صاحب کہتے ہیں اس کے اندر دو عیب ہے. بادشاہ کا کیا عیب ہے کہتے ہیں پہلا عیب تو یہ کہ اس محل کے اندر آپ ہمیشہ نہیں رہتے ایک سیٹر کروانے والوں سوچو 3 سال اگر پڑھ جاؤ گے اس کے بعد کیا بن جاؤ گے آگے ادھر سے بھی مانگو نا بولت یا نا میری عمر اگر 60-70 سال ہے یا نا 90 سال کر دے ادھر سے بھی ضرور کچھ پڑھوانا فرشتے سے بھی بات نہیں کر دو کہ فرشتے نے کیا کر دو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دو معاملہ سمجھ کے لا تبدیل لکلمات اللہ. شکم میں مادر کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کی عمر لکھ دی گئی اس کے اندر تبدیل لکھ دی گئی شکم میں مادر کے اندر ہو عمر اس کے اندر لکھ دی جاتی ہے. اللہ درشو کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مولانا سیدنا مولانا محمد مولانا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نعمت بدنی بادشاہ تو بادشاہ نے سے کہا کہ
من علیہ افام ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے. اب میں کی چلی بات تو تھوڑی سی بات میں بھی کر دوں. میں کے اندر ابراہیم بن ادم وقت کے بادشاہ ہے، زندگی گزر رہی ہے میں کے اندر. کسی کی میں کے چھکے پر چلنے کی آواز آئی. بادشاہ پریشان پوچھا کہ کون ہے جو میری بہن کے چھکے پر رات کی تاریکی کے اندر. آواز آتی ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا جنگل کے اندر، اس کو تلاش کرنے کے لیے آیا. کیا کہا؟ اونٹ جنگل میں گم ہوا تھا، تلاش کرنے کے لیے آیا. بادشاہ نے کہا بے وقوف آدمی، جنگل کے اندر اونٹ گم ہوا ہے، تلاش کرنے یہاں آئے ہو، تلاش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو، جنگل کے اندر اونٹ گما ہوا. اللہ غنی، بس اللہ کو ہدایت جب دینا ہوتی ہے کوئی وسیلہ بنتا ہے. آواز آئی جب جنگل کے اندر گما ہوا اونٹ نہیں کی چھت پہ تلاش کرنا یہ حماقت ہے. تو ان محلات کے اندر رہ کر ان انقلاب پر رہ کر جو ہے اللہ کو تلاش کرنا بھی مشکل ہے. اللہ ملے گا کہاں ملے گا؟ کسی اللہ والے کے پاس ملے گا. سمجھ گئے؟ بڑے بڑے اللہ علی. بس یہ کہنا تھا، یہ برکت لگی، اقتدار بھی چھوڑا بلکہ بادشاہت بھی چھوڑی، نکل گئے جنگلوں کے اندر زندگی گزاری. ایک سپاہی آیا، سپاہی نے دیکھا گزری سی رہے تھے. سپاہی نے کہا اتنا بڑا اقتدار تھا، یہ فقیر اور وہ بادشاہی، یہ فقیرانہ زندگی آپ گزار رہے ہیں، وہ بادشاہی کی زندگی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا تھا. پیاز آقا نے کہا تھا کہ ابھی اگر چاہیں تو پہاڑ کو سونا بنا دیے جائے، آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے. پیاز آقا نے فرمایا میں نہیں چاہتا، ایک دن کھانا کھاؤں شکر ادا کرو اور ایک دن فاقے کرو صبر کرو. یہ سبق دیا میرے آقا نے اپنی امت کو لی. میرے آقا اگر چاہتے تو بیٹی کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے. پڑھو اقتدار والو، اپنے محبوب پیاز آقا کی زندگی پڑھو کہ اپنے نوازوں کے لیے کیا کیا، اپنی بیٹی کے لیے کچھ کیا تو جمع کر کے گئے. آپ بتائیے نا، آپ نے ہم تو اپنے نسلوں کے لیے کہاں سے کہاں کچھ کر کے جا رہے ہیں. بڑے بڑے جزیرے بنا رہے ہیں بھارت مالی کے اندر. سیرے محل بھی بنے تھے. کہاں گئی سیرے محل بنانے والی وہ خاتون جس نے سیرے محل بنایا تھا جس اولاد کے لیے؟ خود بھی چلی گئی، اولاد کو بھی مار دیا گیا. مرتضیٰ بھٹو کہاں گیا؟ اللہ پر خدا کے لیے جواب تمہیں دینا ہے. اولاد جواب نہیں دے گی. اس اولاد کے لیے تم اپنی اخروی زندگی برباد کر رہے ہو. قرآن نے کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کہیں سناؤ کہ مال اولاد کی محبت کے اندر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ. اگر غافل ہو گئے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. بڑا خسارہ ہے. اولاد کی محبت کے لیے نمازیں چھوڑو. چلو نماز تو ایک عمل ہے. کہاں تک پہنچ گیا تھے؟ اللہ کہاں تک؟ یہ تو شیطان سے بھی آگے بڑھ گیا. یہ دیکھا ہے کبھی کوئی شیطان کسی کے گلا دباتا ہے، کسی بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے؟ نہیں. بتائیے نا، شیطان آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، سب کے گھروں کے اندر شیطان ہے. لیکن کوئی تکلیف ہو جاتا ہے کسی کو شیطان، کیونکہ ہمارا کوئی دشمن ہے، کسی بچے کو مارتا ہے وہ ہمارا عمل تو اس سے بھی آگے چلتا ہے. شیطان بھی ایسا ہوگا کہ مجھے وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ انسان کام کر رہا. اور انسان نہیں کرتا، مسلمان کر رہا ہے. ارے جمہوریت والے ملک سے سبق سیکھو جہاں اسلام نہیں صرف جمہوریت ہے، عامیت نہیں، جمہوریت ہے کہ جہاں انسانوں کا خیال، انسان کے خوراک کا خیال، انسان کے لباس کا خیال، انسان کے روزگار کا خیال، انسان کے بیماری، یہ تین چیزیں وہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ آج تو کوئی چیز پڑھ رہا تھا، کسی برطانیہ کوئی جو ہوگا اپنے جنرل جو ہے، جب وہ ریٹائر ہوا تو اس نے وزیر اعظم صاحب کو لکھا، کہنے لگے کہ جناب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، آپ اتنی مہربانی کیجیے گا کہ میرے لیے گھر اور میرے لیے کوئی گھر کا انتظام کر دیجیے یا کوئی الگ سے. جواب لکھا اس نے، جناب جب آپ گاؤں پر تھے آپ کو تنخواہ ملتی تھی نہیں ملتی تھی؟ اب آپ کو پینشن ملتی ہی نہیں ملتی. پینشن بھی مل رہی ہے آپ کو اور تنخواہ بھی آپ مل رہی ہے. اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ کام، یہ کس کا قانون ہے؟
تو بہت زیادہ ہے. اسلام تو وہاں تک پہنچا کہ ایک حاکم وقت اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر یتیم بچوں کو کھلا رہا. واقعہ پڑھے نا مزاروں کے واقعی میں بیان کر جب بچے بھی کھلا رہے تھے, گئے بیت المال سے غلہ اٹھایا, اپنے کندھے پر رکھا, غلام ساتھ ہے. یہ غلام نے کہا کہ میرے کندھے پر رکھ دیجیے. کہا کہ قیامت کے دن بوجھ کون اٹھائے گا؟ آج میں تمہارے کندھے پر رکھوں گا, یہ بوجھ ہے, لے لو اقتدار کا بوجھ. جب اس کے عدالت میں آؤ گے نا, جب پتہ چلے گا یہ بوجھ دیا تھا. اب اس کا حق ادا کرنا ہے, اس کا حق ادا کرنا ہے. خود اپنے کندھوں پر اٹھایا, پہنچے, کھانا پکایا, بچوں کو کھلایا. ماں نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے کے میں تیرا نام بھی ہوں. مقصد کہنے کا جب تک اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلا دیا, سکون سے نہیں کھلے. انہوں نے بھی حکومتیں کی, نظام چلایا. اللہ غنی. آج انہی کا نظام غیر مسلم ممالک کے اندر موجود ہے. یاد رکھیں عمر اللہ کے نام سے کہ ایک مدینے کے اندر رہنے والا ایک شخص آدھی دنیا پر اس کا نظام چل رہا ہے. ہم ایک صوبے کے اندر نظام نہیں چلا سکتے, صوبے کے شہر کے اندر نظام نہیں چلا سکتے. دیکھ رہے ہیں نا جب صورت حال ہے, آدھی دنیا پر آپ کا نظام چل رہا ہے. ہر آدمی سکون سے سو رہا ہے, سکون سے اٹھ رہا ہے. کیا تھا؟ قانون تھا, قانون تھا. خالد بن ولید, غالباً کی قربانیاں ہیں. خالد بن ولید کو کچھ قائد مل گئے. عمر فاروق کو پتہ چلا کہ انہوں نے قائد لے لیے. عمر فاروق, خالد بن ولید ان جنگ میں جاتے تھے, اللہ تعالیٰ کا فرما کر ان کو اس منصب سے ہٹایا. ہٹانے کے بعد مدینے کی جو بکریاں تھیں اس کے گھرانے پر لگا دیا. کئی ایسے گورنر ہوا کرتے تھے جن کی شکایت پہنچی تھی نا, ان کو اقتدار سے ہٹا کر عمر فاروق سزا کے طور پر جاؤ. اور ایسے کتاب گزار تھے جو حکوم سلاموں پر ہے, یہ نہیں کہ حکوم دلی ہو. اللہ غنی, یہ نظام تھا. اللہ غنی آدھی دنیا پر سکتا. شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم علیہ. تو جب سپاہی وہاں پہنچا, کہنا کہ وہ بڑی بادشاہ تھی, اب تو فقیر ہی, جس دوری سے آپ اسی رہے تھے, آپ نے اس کو دریا کے اندر پھینک دیا. پھینکی دریا کی مچھلی کو حکم دیا, ایک دریا کے اندر مچھلی کو اس کو جو آپ نے پھینکی تھی وہ لا کر دے دی. آپ نے فرمایا تو ہی بتا کہ یہ فقیری بہتر ہے اور بادشاہ بہتر ہے. یہ فقیری بہتر ہے یا وہ بادشاہ کا بہتر تھی؟ بات کیا ہے کہ آج میں جب اللہ کے آگے نہیں جھک رہا تو میری اولاد نہیں جھک رہی ہے. جب میں قوم کے حق ادا نہیں کر رہا تو قوم میرے آگے نہیں جھک رہی, میں اس حق کو ادا ہی نہیں کرتا. اللہ غنی. حضرت قرطبی بقیہ کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا واقعہ مثال ہوا نا آپ کا. تو آپ نے وصیت لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھا ہے, میری نماز جنازہ وصیت لکھی, جنازہ آپ کا رکھا ہوا ہے. جس کو وصیت لکھی تھی اس نے وصیت نکالی, صفحے بنی ہوئی ہے. اس کے بعد وصیت لکھا ہوا تھا میری نماز جنازہ وہ پڑھا ہے کہ جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی. نماز جنازہ وہ پڑھا ہے جس کی اثر کی سنتیں کبھی نہ رہی. اثر کی سنتیں امام کی اس کی پابندی نہ کرتا ہو. امام صاحب یہ آپ خود گئے کبھی, اور اس کے بعد تہجد کی نماز اثر کی سنتیں اس کی نہ رہی. وہ بھی کی شرط لکھی تھی. بڑے بڑے علماء موجود تھے, بڑے بڑے تبلیغ کرنے والے دعوات بڑے بڑے موجود تھے. سمجھ گئی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے. اس کے بعد دیکھا سب سے ایک شخص نکلا, نکلنے کے بعد آگے بڑھا, مصلی پر پہنچا, آنکھوں میں آنسو. اللہ غنی. مصلی پر گئے, نماز ادا کی. جب نماز پڑھنے کے بعد واپس لوٹے, آنکھوں کے اندر آنسو تھے. اور جب دیکھا کیا دیکھا, وقت کا بادشاہ شمس الدین التمسی, وقت کا بادشاہ, وقت کا بادشاہ شمس الدین التمسی, اس وقت کا بادشاہ کہ جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہے. سمجھ گئے, اثر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی. جب بادشاہ جب ایسے اللہ والے
امن کیوں نہیں ہوگا؟ رعایا سبوں کے کیوں نہیں صحیح ہوگی؟ سمجھ کے بات یہی ہے اللہ کریم. سمجھ گئے؟ ہمارے امام اعظم کو 3% کا عہدہ پیش کیا گیا، آپ نے نہیں دیا. پیٹ میں ڈال دیا، کوڑے پڑتے تھے اس کے لیے 3% کے عہدے کے لیے نہیں دیا آپ نے. کہنے لگے اگر میں نے یہ عہدہ لے لیا میں فیصلہ کروں گا تو آپ کے پاس سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا. آج رکاوٹ ہے نا. ایک وزیر اعلیٰ چاہتا ہے میں ملوں جا کے اپنے قائد سے، تو جواب ملتا ہے کہ جناب ہم پوچھ کر آپ کو بتائیں گے. کیا پوچھ کر بتائیں گے؟ عدالت فیصلہ دے رہی ہے، وہ پوچھ کر بتائیں گے. سمجھ گئے؟ تو بات سمجھ گئے میری بات یہی ہے. سمجھ گئے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ خوف خدا کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ خوف خدا ہمارے دل کے بے دفع فرما دے. تو میرے حضرت بادشاہ نے جو ہے جب دیکھا کہ محل کے اندر جانے سے مجھے روک دیا گیا، پوچھا کہ فرشتوں کیا مقدمہ ہے؟ کہنے کے ایک مقدمہ ہے. مقدمہ یہ کہ آپ نے اپنے غلام کو فلانے وقت جو ہے ایک چابو مار دی. چابو کی کیا نہیں ہوتی، ایک چابو ماری تھی. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا جنت میں جا نہیں سکتی. اور کسی نے دماغ میں وہ بدنی بادشاہ کی سومناتھ کا منظر پتا کیا، اسلام کو کہاں سے کہاں تک لے کر گیا. کسی محنت کرنے کے بعد ایک جنت کے اندر ایک مقام اس کا بنا ہوگا، وہاں سے اس کو روک دیا گیا. اٹھنے کے بعد غلام کو بلایا، بلانے کے بعد وہ چاقو اس کے ہاتھ کے اندر دی، کہا کہ یہ چاقو لو، یہ میری کمر ہے. اب غلام کا پریشانی کیا ہوا؟ کیا پتا تھا کہ رات خواب کے اندر کیا لے کر رات کے اندر جب تک معاف نہیں کروایا سکون سے نہیں بیٹھا. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اگر گناہ ہو بھی جائیں، غلطیاں بھی ہو بھی جائیں، جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی مانگ لو، شرمندہ تو ہو جاؤ. لیکن انسان گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہ پر سیاست بھی کر رہا ہے. گناہ پہ یعنی مما کے طور ہم نے نہیں کیا، ارے خدا نے ہو گیا نا، معافی مانگو. میرے آقا کی خدمت کے اندر حضرت دہلی پر کیا ہے سردار تھے، اللہ کے رسول اسلام کی دعوت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے. پیارا میں فرمایا کیوں رو رہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے ایام جاہلیت کے اندر جو ہے 100 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا تھا. دن کا اس بھائی میں رسول تھا، جس گھر میں بچوں پیدا ہوتی آپ اٹھاتا بیٹا کو پھر دیا کرتے. یا رسول اللہ اتنی گناہ کی. اور پیارے آقا بھی خاموش. جواب تو اللہ کی طرف سے آیا نا، اس کی بات ہی اور ہوگی نا، جواب وہاں سے آتا ہے، پھر بات فرق ہو جاتی ہے. اللہ کرے پیارا آقا بھی پریشان، اللہ ایمان کا دیکھ کر جبرائیل کو میرے آگے لاؤ، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم میرا پیغام پہنچاؤ اور دریا قلبی کو سلام بھی پہنچاؤ. سلام بھی کہنا اور یہ پیغام بھی پہنچانا کہ جس نے ایام جاہلیت کے اندر حالت کو فکر میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک کافر کے گناہ جتنے کیے ہوں اللہ وہ معاف فرما دے. تو میں تو مسلمان ہوں، اگر میں گناہ کے بعد توبہ کروں یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ہوں گے ایسے کہ جو جنت کے اندر بلا حساب چلے جائیں گے. عائشہ یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے. یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے گناہ ہوا اور گناہ کے بعد نادم ہوئے اور اللہ کے آگے روٹی یا اللہ سے گناہ ہو گیا یا اللہ سے. توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا. توبہ کے معنی اللہ کی طرف رجوع ہونا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. توبہ کرو اللہ کی طرف اجتماعی طور پر. جب تم اللہ کی طرف رجوع ہوگے، جب رجوع ہونے کے بعد چلو گے تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. آئیے قرآن کی آیت کی طرف میں آپ صاحب نے تلاوت کی، اس کو بھی ترجمہ سنی گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنظُرْ نظر رکھو اس پر، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ
کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، کیا ہے اللہ ماسٹر یہ ہے سورہ حشر کی آخری آیت ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نگاہ کے اندر رکھ کر کہ تم نے آگے کے لیے کیا ذخیرہ جمع کیا ہے. ٹھیک ہے نا، میری آپ بھی کتنے مصروف رہے ہوتے، میری آمدنی کتنی ہے، میری فیملی کتنی ہے، بچوں کے ضروریات کتنی ہیں، میں کس طریقے کی پلاننگ کرتا ہوں اپنی، کہ تنخواہ میری کتنی ہے، اسی تنخواہ کے اندر مجھے پورا مہینہ چلانا ہے، خیال نہیں چلاتا ہوں. سمجھ گئے، ذرا سا بھی بجٹ میرا آؤٹ ہو جاتا ہے مجھے پریشانی ہو جاتی ہے، پھر میں اگلے مہینے اس کی پلاننگ کرتا ہوں، کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب اگلے مہینے مجھے اس طریقے سے کرنا ہے. ایک دن گوشت کھا لیا تو دوسرے دن دال بنانا ہے، تیسرے دن یہ ہوتا ہے جو کھانا رکھا ہے وہی باتوں ہم کرتے ہیں نا، فریج میں کھانا رکھا ہوتا ہے ہم اسی پر گزارا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں کرتے نہ ہو تاکہ بجٹ آؤٹ نہ ہو جائے. تو میں اپنے گھر کی ضروریات جو میری ہے، جو ذمہ داری ہے، جو اخراجات ہے، اس کا میں نے ایک بجٹ بنایا ہوا ہے اور اسی حساب سے میں چل رہا ہوں. دنیا کی زندگی عارضی ہے اور متاع دنیا قلیل، یہاں کا نفع بھی تھوڑا سا ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی باقی اور بڑی ہے. اب مجھے وہاں کے لیے اتنا ذخیرہ کرنا ہے کہ جتنا مجھے وہاں رہنا ہے. زندگی بڑی ہے نا وہاں کی، جب زندگی بڑی ہے تو وہاں کے لیے پلان زیادہ کرنی. یہ زندگی تھوڑی ہے تو یہاں تھوڑا گزر جائے، یہ پتا تھا تو کی زندگی سامنے. سیدنا ابو العالم نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز لگایا نا انہوں نے وقت. اسی لیے قرآن نے ان کے لیے کہہ دیا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وضو سن لیا اور آپ نے مجھے نکتا دے رہا ہم تو ڈر رہے ہیں اور ڈر رہا، لیکن ان کے لیے قرآن نے بشارت دے دی کیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں یہاں کا خوف ہے نہ وہاں کا غم ہے. خوف اپنا ہوتا ہے، غم اولاد کا ہوتا ہے. دو چیز ہوتی ہے نا، خوف کس کا اپنا، غم کس کا اولاد کا. اولاد کا غم، میری اولاد ہے بے روزگار کا ہوتا ہے، میری اولاد ہے تعلیم دو، یہ فکر ہوتی ہے اولاد کی، اچھی تعلیم دے دو، آگے بہتر ہو. بچیوں کے رشتے کئی معاملات ہوتے ہیں، غم ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. ذرا سے معاملات آگے بڑھ جائیں، بچیوں کی عمر زیادہ ہو جائے، فکر ہوتی ہے، غم ہوتا ہے کہ یار ہے گزر رہے، میں بھی گزر رہا ہوں، آپ بھی گزر رہے، سمجھ گئے. لیکن قرآن نے ان کے لیے کہہ دیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں یہاں کا خوف اور نہ وہاں کا غم. اللہ نے آزاد کر دیا. کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ بھی سنی اسی آیت کے اندر الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، صاحب ایمان بھی تھے اور صاحب تقوی بھی. تقوی وہ تقوی ایسا نہیں تھا، بات نہیں تھی. مجھے کعبۃ اللہ کے پاس سفر طے کیا، طے کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے منہ پر کپڑا ڈالا، اللہ تعالیٰ کے ضرور رہے کہ یا اللہ قیامت کے دن تو مجھے نابینا اٹھانا. کیا دے رہے نابینا اٹھانا. کیوں اٹھانا؟ تاکہ میرے گناہ میرے سامنے نہ آئے، میرے گناہ سامنے نہ آئے، مجھے نابینا اٹھانا قیامت کے دن. جب تیرے سے نقاب اٹھائی تو کہتا رہا سیدنا ابو العالم سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، جس نے بشارت دجال لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سمجھ گئے؟ اس پر قناعت نہیں کی انہوں نے، اس کے باوجود ان کی زندگی آپ دیکھیں. سمجھ گئے کہ جن کے پاس لوگ آتے تھے ہدایت مل جاتی ہے، ایک نظر پڑتی تھی اگر فاتح فاتح بھی آ جائے تو منصب ولایت پر فائد ہو جائے کرتا. ہاں منصب ولایت پر فاتح گئے تو خود یہ خطیہ باقی کوئی بزرگ ہے ایک چور آیا، چوری کرنے لگا، کوئی چیز نہیں کے لیے خالی ہاتھ جا رہا تھا، خالی ہاتھ جا رہا تھا. بزرگ موجود تھے، کہنے لگے خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے اور میرے در پہ جو ہے خالی ہاتھ نہ جائے، میرے در پر جو ہے خالی ہاتھ نہ جائے. غلام کو بلایا، بلا کر کہا کہ اس کو یہ قرب کی جگہ خالی ہے نا،
استعمال ہو گیا ہے جس کو خود کے منظر پر فائد کرتا ہے. آیا چوری کرنے تھا, چوری کے ارادے سے آیا تھا, تو اللہ والے کی خدمت کے در آیا, اللہ رب العالمین نے منصب ولایت اور منصب قبولیت پر اس کو فائد کرتا کہ ہمارے گھر پر آیا خالی ہاتھ نہ جائے. سمجھ گئے یہ وہ سیٹ خالی ہو گئی اس کو وہاں, کہ وہ سیٹ دے دو کہ وہاں کی یہاں پکڑا کبھی جو سیٹیں دے رہے ہو کہ کچھ نہیں, یہ سیٹ والے بھی نہیں ہوں گے وہاں پر, ادھر سے سیٹ ادھر سے سیٹ پارکنگ ہو گئی, ایک سیٹ جو 50-50 لاکھ کے اندر خرچ ہو رہی نہیں ہوتے ہیں نا وزارت کے لیے, اقتدار کے لیے. سیٹیں جو تین تھی آپ کی روٹیاں میں بھی تھی, ارے سیٹ بولو ایسی سیٹ, اللہ اس سیٹ سے کوئی تمہیں ہٹا نہیں سکتا, اس اقتدار سے کوئی تمہیں ہٹا نہیں سکتا. وہاں کا اقتدار ہمیشہ کا اقتدار. اللہ علی تو بات کر رہا تھا پھر دو کی باتیں. ایک عبداللہ بن مبارک وہاں موجود ہیں, لیکن اللہ کے گھر کے پاس جانے کے بعد ان کی زندگی آپ دیکھیں. عبداللہ بن مبارک موجود ہے, کہنے کہ یا اللہ میں لبیک تو کہہ رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری طرف سے لا لبیک کے جواب ملتا ہے, لا لبیک بس لبیک کہا اور بس لا نہیں ذکر کر, کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کہے لا لبیک اور لا لبیک. ایک جنازہ جب لایا گیا مکہ مکرمہ کے اندر, جب اس جنازے کو لاتے حرم کعبہ کے پاس تو جنازہ بھاری ہو جاتا, جنازہ بلا رہے کہ جنازہ بھاری ہو گیا. تو انہیں کیا ہو ہے یہ جنازے کو جو حرم کی طرف لاتے ہیں تو پتا چلا کہ یہ شخص مکے کے رہنے والا تھا, لیکن نماز پڑھنے ہوئے مسجد حرام کے نہیں آتا, مکے میں رہ رہے ہو. مسجد مکے ٹھیک کبھی مجبوری ہو کوئی بات الگ ہے, لیکن مسجد حرام کا ثواب ایک لاکھ کا ثواب ہے نا. جب زندگی کے اندر وہ مکے مکر مسجد حرام کے اندر نہیں آیا, اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ اس کو جنازہ مسجد حرام میں ڈال جنازہ روک دیا گیا. مجھے کیا پتا سمجھ کے جنازے ہیں شاید موجود اللہ علی. تو آج کر رہا تھا کہ بھائی کی گسانی رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی ہر 12 سال سفر دے کر کے گئے, اور وہاں 12 سال کتنے 12 سال, اور ہر قدم پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے 12 سال, اور ہر قدم پہ آپ کو کہتے ہیں وہ بیٹی مل جائے جس میں تمام سہولیات ہو, ایئر کنڈیشن ہو, یہ ہو, کھانا میں مل جائے, سب کچھ مل جائے, ہے نا جاتے ہیں نا. جس معاشرات کے مطابق جاتے ہیں وہ پھر معاملہ ویسے ملتا ہے, جو جتنا ذوق لے کر جاتا ہے ویسے اس کو نماز دیا جاتا ہے. سمجھ گئے. شیخ احمد کبھی رفائی روزہ رسول پر گئے اور جانے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میرے دور تھا وہیں سے نذرانے پیش کیا کرتا تھا, وہ آپ کے روزے پر آئے, وہ آپ کے روزے پر آئے, اپنا دستخط کر نکالیے کہ آپ اس کو غصہ دے. ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہماری حالت میں قبول ہوئی نہیں ہوئی, اس لیے سے ہم کہیں شیخ احمد کبھی رفائی صاحب مولانا زکریا صاحب اپنی کتاب بتائی حشریت لکھتے ہیں, سب کی کتابوں کو ڈالا ہے, سب حوالے اس میں دے دیتے ہیں. وہ لکھتے گئے, اس کے بعد آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو غلام حاضر ہوا ہے, اپنے دستخط رسول نکالیے. 90,000 کا مجمع تھا, میں کو سبحان کو پھر ربانی اور سبحانی کو اس کے اندر موجود تھے. 90,000 کے مجمع نے دیکھا کہ روزہ رسول کے دستخط ظاہر ہوا, روزہ اقدس سے دستخط ظاہر ہوا. اللہ اکبر. وہاں جو آرزو لے کر جاتے ہیں تو اللہ اس کی نواز دیتا ہے. اب بات کر رہی ہے تو قاضی کو دین کی بھی بات کرتا ہے, میرے رسول کی عظمت پر غبار ہونے والے انہیں بھی نوازا جاتا ہے, نوازا جاتا ہے, یہ نوازنا ہوتا ہے. سمجھ گئیے 1929 کا اندر یہ واقعہ ہے. رات پال جس نے پیارے آقا کی شان کے اندر غسل کی تھی, اس نے نبی رسول کی کتاب کی تھی. علماء وہ کام نہ کر سکے جو ایک 21 سال کے نوجوان نے وہ کام کر دی, اور اللہ جس سے چاہے کام دے, جس سے چاہے کام دے. تو جب یہ بات اس وقت پہنچی دادا دربار پر گئے, جانے کے بعد کا دادا صاحب میں آپ کے پاس حاضر ہوں, ایک مشن پر چلا ہوں, اللہ کے رسول کی عظمت کی بات ہے,
میری مدد کرنا. کہتے ہیں کہ وہاں ایک مظلوم بیٹے تھے, وہ مظلوم اٹھے, اس کے گلے کے اندر ہاتھ ڈالتی ہے, گلے کے اندر ہاتھ ڈالتی ہے, اس گلا. اس کے بعد رات پال کی دکان پر پہنچا, گارڈ کھڑے ہوئے تھے, بس یہ ہوتا ہے عشق, کوئی انتظار نہیں. جانے کے بعد رات پال کا سر قلم کیا اس نے, اس کے بعد بھاگا نہیں, تھانے پہنچا, کہنے کہ میرا قدر کیا. آج قدر کرتے لوگ چھپا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. اللہ علیہ جو آدمی رسول کا قربان ہو وہ چھپتے نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اس سے کہ تم انکار کر دو کہ میں نے یہ قدر نہیں کیا, چھپانا میرا کام ہے. سمجھ گئے؟ اس نے کہا یہی تو میری ایک نیکی ہے, یہی تو میری ایک نیکی ہے میرے آخرت کے لیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, آگے کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے. ایک نیکی کا ذخیرہ بہت ہے اس کے لیے. سمجھ گئے؟ اس کے بعد موقع سے بات کر رہا ہوں, جب آخری گھنٹہ کرتے جا کر اس کو جب لٹکایا جا رہا تھا تو گھر والے آتے ملنے کے لیے اس کو بات کرائی جاتی ہے کہ بھائی کیا اس کو ثقافت پر لٹکا دیا جائے گا. بہنیں آئیں, گھر والے آئے, ماں بھی آئی. جب ماں نے بیٹے کو دیکھا تو بات ہو رہی, ماں کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے. بیٹا ہے وہ مامتا جو ہوتی ہے وہ تو برداشت نہیں کر سکتی, جس نے اپنے جسم میں رکھا ہوگا ذرا سی تڑپ ہو جائے. اللہ غنی. ساتھ حج کرانے والا یہ سمجھا کہ میں نے ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے. دیکھ سے آواز آئی کہ تم نے تو ایک رات کا حق ادا نہیں کیا. جب تم نے گدی کی تھی تو ماں نے اپنے سینے میں تمہیں سلایا تھا, اپنے آپ کو گدی میں لٹایا تھا. میں ایک رات کا حق ادا نہیں کیا, تو کہ تو ایک رات کا حق ادا نہیں کیا. آپ گندگی کے اندر سو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اور آپ کو سینے پر سلاتی ہے. بچہ اگر روئے تو آپ کو نیند نہیں آتی. حضرت نے جو بات اس کی, لیکن اس کے وجود کا حصہ ہے, اس کا وجود کا حصہ اللہ علیہ اس کے وجود کے. تو جب ماں رو رہی تھی, بیٹے نے کہا کہ ماں رونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو رونے کی ضرورت نہیں, آپ کیوں رو رہی ہو؟ میں تو اپنے رسول پر قربان ہونے جا رہا ہوں, قیامت کا دن ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو اس دن سے جب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, سمجھ گئے جب اللہ کی طرف لوٹے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, جو تم نے کیا ہوگا سب سامنے آ جائے گا. اور اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, جو کیا سامنے آ جائے گا. غازی الدین نے کہا قیامت کے دن مائیں آئیں گی, خاتون جنت بھی آئیں گی. کیا خاتون جنت کو پکارا جائے گا, کہاں ہے حضرت حسین کی والدہ, حضرت زینب کو پکارا جائے گا, اور محمد کی والدہ کہاں ہے, جو بڑے بڑے رائے خدا کے اندر شہید ہوئے, اللہ کی دین کے لیے قربانیاں دی, ان کی ماں کو پکارا جائے گا. سمجھ گئے؟ ان کی ماں کو پکارا جائے گا. واقعہ گھرے میں چار چار بیٹے مائیں پرورش کرتی تھی اور رحمت رسول پر قربان کر دیا کرتا. غزوہ احد کے اندر چار بیٹے کی لاشیں پڑی ہے, شوہر کی لاش پڑی ہے, باپ کی لاش پڑی ہے. مدینے سے عورت بھاگ کے بھی آتی ہے کیونکہ ابا یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے. جب یہ ابا مدینے کے اندر پہنچی, یہ شیطان نے پہنچ گئی, بھاگتی ہوئی عورت آئی, کہاں اللہ کے رسول, چار بیٹوں کی لاش, شوہر کی لاش اور باپ کی لاش. کسی نے کہا بیٹوں کو دیکھ لو شہید ہو گئے, باپ کو دیکھ لو شہید ہو گئے. کہتے ہیں نہیں کہ بتاؤ اللہ کے رسول کہاں ہے. سب کچھ اللہ کے رسول کی محبت کی نکلا. محبت رسول نہیں تو بیکار ہے میرے جینا, میرے دنیا کے اندر رہنا ہی بیکار ہے. اللہ رسول پر اگر آنکھ آئے تو میں جان ماں سے قربانی پیش کروں, جب جا کے حق ادا ہو. وہ کرنے والوں کو دی قربانی. کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کہاں ہے. دیوانہ مان بھاگتی, نہ اولاد کو دیکھی نہ شوہر کو. چلتے چلتے ہو پہاڑ پر پہنچی, جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو اس پہاڑ نے بھی حق ادا کیا محمد رسول کا. شراب پڑ گیا, اللہ کے رسول کو اس نے اندر پڑا دیا. جب آ رہے تھے نا, 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے, 70 صحابہ شہید ہو گئے. بھائی کیا آپ کہتے تو پہاڑ نے بھی جگہ دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو پیارے آقا نے فرمایا
जबल अहद युहिब्बुना व युहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है। जबल अहद युहिब्बुना व युहिब्बुहु, ये जबल है वो पहाड़ है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। और क्या आपने फरमाया, ये जबल है वो तो मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो। एक पहाड़ ने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की हो, वो जन्नत में चला जाएगा। तो जिसके दिल के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो जाए वो महरूम रहेगा। अल्लाह नहीं नहीं सकता। मेरे आका ने जब कहा कि या रसूल अल्लाह आपको कहाँ तलाश किया जाए, मैदान हशर के अंदर लोगों के आपको कहाँ तलाश किया जाए, कि यार आपने फरमाया कि मकाम पर मुझे तलाश कर लेना। क्या तो मैं ईगान अमल के पास होगा, क्या मैं गुरसरात के पास होगा, और माना मेरी मुझे होगे कौसर पे तलाश कर लेना। रसूल कहते जन्नत में चलेगा, तीन मकाम पर तलाश करता, गुरसरात पर, ईगान अमल पर और होगे कौसर। ये तीन अहम मकाम हैं। ना मालूम हो सकता है कि मेरी उम्मती को मेरी जरूरत पड़ जाए, ईगान अमल पर मेरी उम्मत के अमल खुल जाए, एक के खुल जाए होंगे। अल्लाह ने किसी लिखे तफसीर के अंदर कुरान की आयत के अंदर बल मज़मू यौम इज़्ज़िहा फमन सफ़रत मवाज़ीनुहु, जिसका ईमान अमल वज़नदार होगा कामयाब हो जाएगा, गुनाह होगा, नेकी कम होगी, गुनाह ज़्यादा होंगे, अल्लाह के रसूल देख रहे होंगे। अब इसके लिए हुक्म होगा जहन्नम की तरफ जाने के लिए अल्लाह के रसूल एक पर्चा निकालें, पर्चा निकाल के उसकी नेकियों के पढ़ने के अंदर नेकी के पढ़ने के अंदर रखें, वो रखा जाएगा, मीज़ान अमल पड़ जाएगा। तो क्या होगा, उसने दुनिया के अंदर कभी खुलूस के साथ कलमे शहादत पढ़ लिया होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया होगा। इसीलिए तो कहते हैं जब वज़ू किया करो तो कलमे शहादत पढ़ लिया करो। मैं वज़ू करेंगे तो कलमे शहादत होगा ना, वज़ू करेंगे तो नमाज की तौफीक मिलेगी ना, आएंगे तो सब कुछ होगा ना। क्या आपने फरमाया जो वज़ू करता है कलमे शहादत पढ़ लेता है, शहादत की उंगली उठाकर जन्नत के आपको दरवाजे खोल दिए। अभी नमाज में आया नहीं हूँ, नमाज तो देगी तुम्हें है, गुरसरात से गुजरवाएगी, दाएं हाथ में 5 फरमान हैं नमाज की, गुरसरात से गुजर जाएंगे फिर नमाज की पाबंदी की होगी है। दाएं हाथ के अंदर मीज़ान अमल, अल्लाह का हीरा, ये 5 नेमतें मिल जाए किसको, जिसने नमाज की पाबंदी की होगी। वज़ू के अंदर इसलिए अल्लाह ने कर्म रखी है कि उंगली उठाकर मैंने कलमे शहादत पढ़ लिया, जन्नत के आलू दरवाजे खुल गए, जन्नत के आलू दरवाजे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर्चे को निकालेंगे और उसके पर्चे को उसके नेकी के पढ़ने के अंदर रखेंगे, जहन्नम की तरफ जा रहा हो। अल्लाह वलीद ये अल्लाह के रसूल से मेहमान, अल्लाह के तमाम अंबिया खड़े होंगे, ये नहीं कि इब्राहिम को पैदा है कि चले जाएं, किसी को इजाजत नहीं होगी जन्नत के अंदर जाने की। क्यों भाई, जब दरवाजा खोलेंगे जब मेरे आका दरवाजे पर जाएगा, दरवाजा किसके लिए खुलेगा सबसे पहले, अल्लाह के रसूल वो अल्लाह पर सबसे पहले फरिश्तों को बता देंगे जब तक मेरे आका जन्नत में नहीं आएंगे दरवाजा किसी नबी के लिए नहीं खोलना, ना आदम ना इब्राहिम ना मूसा ना कलीमुल्लाह है ना दाऊद, किसी 1 लाख रुपये सब खड़े और मेरे आका है। वहाँ दुआ करके हमने जब ऊपर घूरे दिया कहाँ से, गुरसरात से, रब सल्ली लोग कहेंगे नस्ली 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 बलकतुल नस्लु मा क़द्दमत यदक, हमारे नस्ल ने दुनिया में क्या किया है, नस्ल को देख लो ये क्या कर रहा है आखिरत के लिए, इसके साथ क्या कर रहा है, बलकतुल नस्लु जमीरा क्या तुमने जमा किया है, क्या जमीरा जमा करके ले जा रहे हो कर जाने के लिए पकड़ के लिए। तो लोग कहेंगे नस्ली नस्ली, मेरे आपका कहेंगे रब सल्ली सल्ली, क्या कहेंगे उम्मती सल्ली, मेरी उम्मत गुजरी सलामती के साथ गुजर रब सल्ली। औलाद जाती है ना, है जाती है ना, कभी मैं बड़े की बात नहीं कर रहा, किसी लंबे सफर पर जाता हूँ, बच्ची की बात अकेले नहीं आई, पावर हो किसी को साथ लेकर आएगी बीमारी की वजह से, कभी औलाद बर्बाद नहीं करती, समझ गए, और कभी हम औलाद को अकेले नहीं भेजते हैं। अगर कभी बच्चे
جاتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں ذرا سی دیر ہو جائے بچہ یونیورسٹی سے کیوں نہیں آیا, ڈیوٹی سے کیوں نہیں آیا, ماں دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے بچہ کیوں نہیں, کیا بات ہو گئی, اللہ میرے آقا کی صحبت کی فکر ہوئی کیونکہ یہی تو اولاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگا رب صلی اللہ سلام کی ساتھ گزارنا بات. تو حضرت دوسری نے کہا کہ قیامت کے دن مائن بخاری نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ ہوئی تو وہ عورت کرتے کرتے جب وہ پہاڑ پر پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا صحیح سلامت شاہد اللہ موضوع دیکھ بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب مدارج النبوت کے اندر اس نے ایک کلمہ لگا کہ کل مصیبت بعدک قلیل, کیا تھا, کل مصیبت بعدک قلیل, کتنی بھی مصیبتیں مجھ پر آئیں پریشانی آئی ہر مصیبت میرے لیے تھوڑی ہے, قلیل ہے. اولاد چار بیٹے چلے گئے, اس کی کوئی چھوٹی سی مصیبت, شوہر چلا گیا, باپ چلا گیا, اللہ کے رسول حیات تشریف فرمائے ان کے مقابلے کے اندر ہر مصیبت میری قلیل ہے. اس لیے قرآن کے اندر کہا ہے قل متاع الدنیا قلیل, کیا کہا, قل متاع الدنیا قلیل, اولاد سے نفع کچھ نہیں یہ بھی قلیل, یہ تیری ہے میری تیرا کاروبار ہے یہ سب قلیل ہے. اس کو یہ نہیں سمجھے بہت اتنا بڑا کاروبار ہے, اتنا بڑا کاروبار ہے, سمجھ گئی. آج ایک صاحب میرے پاس آئے کہ بھائی صاحب روڈ کے اندر کام کرتے ہیں, میرے لیے اسکول اسٹیٹ ہے بھائی صاحب بڑے فکر کے کاروبار, مجھے بلانے کے بعد کہا کہ میرے بچوں کو انٹر کے اندر پاس کرنا ہے, آپ کو پاس کروا دیں میرے بچوں کو, ٹیچر پیسہ مانگیں گے دیں گے. لیکن بھائی صاحب ایک پیپر کی کلیئر ہونے کا 1 لاکھ روپیہ دیا, اور ہمارے کے اندر بچے کا نام آ جائے کہ اس نے پوزیشن حاصل کر لی. غریب تو یہ نہیں کر سکتا, غریب نہیں کر سکتا, اس کے بعد پیسہ ہے, اس نے ایک بچے کے 1 لاکھ روپے دیے, بچے کا نام آ گیا ہمارے کے اندر, بچہ A1 گریڈ سے پاس ہو گیا. میں بچوں کو پاس کرا رہا ہوں, یہاں تو کرا لو گے, چلو کراؤ ٹھیک ہے اپنی جگہ, اور بتاؤ دنیا کری کبھی ماں کی نہیں فکر کی, پاس کرایا ہم لوگوں نے, خاتون جنت نے اپنے بچوں کو پاس کرایا نہیں کرایا, منصب یہ نہیں دیے کہ پیارے آقا نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو میدان کربلا کی سرحد میں شہید کیا جائے گا, بیٹی نے کیوں نہیں کہا کہ بنا دعا کیجیے اللہ میرے بچوں کو جو اس سے محفوظ فرمائے. کاش نے مبارک پر سوال ہو جائے تو میرے آقا صدیق کو کبھی فرما دے, اللہ کے رسول نے دعا کیوں نہیں کی. رونے کی آواز آئے تو فرمایا بیٹی کو نہیں رویا کر, تکلیف پہنچی ہے میدان کربلا کے اندر, کیونکہ اللہ کو اعزاز دینا تھا. یہ بھی اولاد تھی, یہ بھی اولاد کہ اس منزل پر پہنچی الحسن والحسین ہما شباب و آدم کرنا. یہ بیٹی تمہارے اولاد کو, تمہارے بیٹے کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے حسن حسین کو کہ جنت کے نوجوانوں کو سردار ہو کے, یہ مشکلات برداشت کرو گی نا, اور تمہیں جنت کی عورتوں کی سرداری دی. الفاظ کے ملو سید النساء اہل الجنہ, مرتبہ لیا نہیں لیا. ہم دنیا کی ڈگری دے رہے ہیں بچوں کو, دنیا کو پاس کرا رہے ہیں کہ قلیل ہے, اور چھوڑ کر کے جانا ہے. ارے وہاں پاس کرواؤ نا اپنی اولاد کو. اگر ایک بچہ کو حافظ قرآن بنا دیا, وہ بچہ آئے گا اپنی غازی پوجی میں جو یہ میرے لیے دعا کر دیجیے گا. یہ بات سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ ماں رونے کی ضرورت نہیں, جب قیامت کی دن آپ آئیں گی تو جب میں آپ کے سامنے آؤں گا تو آپ کا فقط ہے اللہ مقام بلند فرمائے گا. اگر کسی کو دیکھنا ہے اس کسی ماں کو بچے کی کہ جس نے اپنے رسول پر قربانی دی ہے, اس نام سے تمہیں پکارا جائے گا. میرے لیے اعزاز کی بات ہے, اس نام سے تمہیں پکارا جائے گا کہ میرے محبوب کی عظمت میں جس نے دنیا کے اندر قربانی دی ہے بلاؤ اس کی ماں کو. رونے کی ضرورت نہیں, یہ بڑا ہے اس دھرتی کے ساتھ اللہ. میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا, میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا, تابعین کی, ان کے واقعات بھرے میں آج کے دور کے اندر مفتی غازی کو جی پاکستان نہیں بنا تھا, اس نے یہ کرم واقعہ اس دور کے اندر ہی 21 سال کا جوان اس کا جذبہ دیکھی. یہ اس کا کام ہے, جس کے کام میں نہ چاہے, جس کو نوازنا چاہے. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کے ساتھ اللہ بہتری کرتا
युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरा सदरहु, अल्लाह हिदायत की तरफ गामज़न करता है तो उनके सीनों को इस्लाम के लिए मोड़ देता है। यशरा सदरहु लिल-इस्लाम, खुले में खुले इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी नहीं दी। अल्लाह वली एक बुजुर्ग भी थे, बुजुर्ग बेटे मौजूद है यहाँ पर, उनकी बात हो जाए कि 4 बेटे गए हुए थे परवे के अंदर, मेरा जिहाद के अंदर, वो बुजुर्ग भी आए, क्या सुना मुझे भी इजाज़त दीजिए। क्या आपने फरमाया बुजुर्गों पर जिहाद नहीं है, बच्चों पर औरतों पर जिहाद नहीं। क्या सुना मेरे 4 बेटे तो चले गए, वो जन्नत हासिल करने में पीछे रह जाओ, वो जन्नत हासिल करने में पीछे रह जाऊंगा। कैसा देगी बुजुर्ग का, क्या सुना मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के आप बुजुर्ग देकर के जज्बा अल्लाह को उसने इजाज़त दी, गए जहाँ शहादत रोज़ मेरे बेटे जा रहे हैं जन्नत हासिल करने में पीछे रह जाऊँ, जहाँ शहादत रोज़ कर लिया। जब उनकी लाश को ऊँट पर रखकर घर की तरफ ले जाया जा रहा था, वो ऊँट चल नहीं रहा घर की तरफ, घर की तरफ ऊँट चला। अब सब परेशान, क्या हो जाए वो सवारी घर की तरफ नहीं चली। अल्लाह के रसूल ने दरबार को बुलाया, बुलाकर कहा कि बताओ कोई दुआ तो नहीं की थी। ने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे घर की तरफ वापस न लौटा। क्या दुआ की थी? घर की तरफ वापस न लौटा। अब मैं जा रहा हूँ तेरे इलाके के अंदर, अल्लाह बस क्या कहूँ आपने मेरे दोस्त को, ये तो इसे पता होता है कि जिहाद क्या है, शहादत क्या है। जब वो शहीद होता है तो जन्नत में जो मकाम मिलना होता है उसके आगे कर दिया जाता है। ये तुम्हारा यानी इसके रूह निकलने से पहले जो जन्नत में मकाम मिलना होता है उसके सामने कर दिया जाता है। फिर अल्लाह को उसको गिरार मिल जाता है, फिर उसके लिए अज़ाब कब्र नहीं, उसके लिए गिरान अमल नहीं, बल्कि उसकी रूह यहाँ से निकलती है। कब्र के अंदर नहीं होती इसकी रूह, कब्र के अंदर मेरी आपकी होगी, कोई हिसाब देना होगा, अज़ाब सवाब होगा, उसके लिए हिसाब किताब नहीं है, नहीं है हिसाब किताब। उसकी रूह को उठाया जाता है और जन्नत में पहुंचा दिया जाता है। और कुरान की आयत पढ़ी है ना, वला हयाओं की तरफ बेन युज़मू वला तसवन अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता वला हयाओं इन तरफ बेन युज़मू, बल्कि रूह पहुंचती नहीं, वहां को भिला भी नहीं या तेज दिया जाता है। जन्नत के जो परिंदे होते हैं उनकी फोटो के अंदर दिया जाता है, जैसे माँ खाती है तो औलाद को मिलता है, शिकायत मारने में बच्चा भिला मानी जाती है ना। तो अल्लाह परिंदों की फोटो में देता है उनकी रूहों को, और जो उस परिंदों के जरिए उनके भिलाओं को उठाएगा। वाला हयाओं की तरफ में युज़मून, आगे फरमाया फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, वो खुश होते हैं कि अल्लाह ने अपने फज़ल से क्या कुछ अता फरमाया। समझ गए कि याकूब रहमतुल्लाह के वालिद थे कि जब शहीद हुए थे गज़वा उहद के अंदर, क्या आपने फरमाया लोगों को अल्लाह लोगों से जो है हिजाब के अंदर गुफ्तगू करता है, तुम्हारे वालिद से बगैर हिजाब के गुफ्तगू किया जाता है। याकूब रहमतुल्लाह के वालिद थे, गज़वा उहद के अंदर शहीद हुए थे, ये पूरी शान के रायत नाज़िल हुई। अल्लाह ने मकाम दिया ना, तो कहने लगे अल्लाह मुझे तो दे दिया, पीछे वालों के ही अल्लाह ने कुरान का एक नाज़िल किया। कोई भी क़यामत तक आएगा जो इस मकाम पर जाएगा, अल्लाह उसको मकाम पर शहादत हो जाए नहीं सकते। इसीलिए मेरे दोस्त वही अल्लाह ताला के बाद अभी उस आयत की तरफ गया नहीं हूँ, इसीलिए तो उस गालिब नबी ने कहा बस ये भी मैदान रोने की ज़रूरत नहीं। मेरे बात को रखिए, उसके बाद कहते हैं कि जब उसका जनाजा रखा गया तो 3 जमात वाली साहब है, समझ के बड़े बड़े उस वक्त के जो समझ के अल्लाह के वली कामिल थे, वो उसकी ज़ियारत के लिए आए और ज़ियारत के आने के बाद उसके पाँव को कदमों को चूमा। लोग चेहरे को देखते हैं, उन्होंने उसके कदमों को चूमा। क्यों चूमा? ये कदम लटकाया जाता है ना, मोहम्मद रसूल पर कुर्बान हुए, चेहरा नहीं देखना, इसके कदमों को चूमना है। ये कदम जो है गए थे, किस लिए गए थे? उस राजपाल को मारने के लिए, मेरे आका की शान को गुस्ताखी की, समझ गए, उसके कदमों को चूमा। उसके बाद कहते हैं कि उसकी नमाज़ जनाज़ा के बाद
گئی تھی پڑھا رہے تھے کہ جمال علی صاحب کوئی پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے کہا پیچھے ہٹ گیا کیوں ہٹ گیا؟ کہنے میں جب نماز جنازہ ادا کر رہا تھا اللہ کے رسول موجود تھے. اللہ کے رسول سامنے موجود تھے. یہ نہ کہ اللہ کے رسول کو پتا نہ ہو. حیات کی خیر لکھوں ممات کی خیر لکھوں نبی کا اولا میرے آقا روز رسول کہتے ہیں آپ کی حکمت سے باخبر ہے. جناب ضرور پڑھتے ہو کہ آقا کو خدا نے کیا ہے اس پر ضرور کون پڑھ رہا ہے؟ کس نے اس پر یہ توبہ دے گا؟ وہ فرشتہ وہ جاتا ہے کہ رسول اللہ اس کا یہ نام ہے اس کی ودیعت یہ پیارے آپ نے فرمایا میرے پاس رجسٹر موجود ہے اس کا اندر میں لکھ دیتا ہوں قیامت کے دن وہ کہیں ہوئے اللہ کی بارگاہ میں میری تو کہیں جمع ہو گئی. میں یہاں ضرور پڑھ رہا ہوں میرے ضرور وہاں بتایا جا رہا اور اللہ کے رسول لکھ رہے ہیں. اللہ اس نے اتنی قربانی دی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھا رہے تھے ہٹے پیچھے پھر آگے وہ اللہ کے رسول تشریف فرما. سمجھ گئے میرے دوست؟ اسی لیے میرے دوست یہ قرآن کی آیت سن دیکھیے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو بد کر دو نفس معاف مت کرنا پڑے گا کل کے لیے کیا بھیجا ہے کیا ظاہر ہے اس کو دیکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. پھر کہا اللہ سے ڈرو إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ کو خبر ہے جو تم کر کے جا رہے ہو. اللہ کو إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ خبر ہے. تو پھر قرآن کی ایک آیت حالت حاضرہ کے لحاظ سے اور سب دیجیے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ خیال نہیں کرنا کہنا ایک قرآن میں آیا ہے وَلَا تَقُولُوا. یہ کیا لفظ ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُنكَرُ. نہیں کہو جو مرے جو قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہے. ایک دن آیا وَلَا تَقُولُوا. دوسری دن آیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. ذہن کے اندر خیال بھی نہیں کرنا گمان بھی نہیں کرنا. سمجھ گئے کہ وہ لوگ کو قتل کیے گئے اللہ کے آپ کے اندر مردہ ہیں بتا گیا ہوں. اسی طریقے سے ظلم کرتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہوگا دنیا کے اندر قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. یہ ابھی بھی سے کہہ دو اللہ غافل نہیں ہے گمان ہی نہیں کرنا غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کو کھانے کتنے لوگ کھانے سے بتایا اللہ کو کھانے 20 لاکھ افراد کتنے 16 لاکھ کو اس نے دروازے قتل کروائے تھے 16 اور 4 لاکھ اس نے وہ لوگ چھپ گئے تھے اس کے خوف سے غاروں میں چلے گئے تھے تو اس نے جو بند تھے نا اس کے دریا کے وہ بند اس نے توڑ دیے. بند کیوں توڑ دیے تاکہ پانی اس اندر چلا جائے. تو سمجھ گئے 4 لاکھ جو لوگ اس کے اندر شہید ہوئے 20 لاکھ. اس کے بعد انجام اس کا کیا ہوا بس وقت نہیں ہے بتاؤں. ایسی بیماری آئی جسم کے اندر پورے جسم کا اس کو چھوڑ دیے ان کا بیٹی بھی سمجھ گئے. یہ جو بڑے بڑے سرکٹ گزرے ہیں نا اللہ نے ان کو قابل عزت بنایا. فرعون جس نے 90,000 بچوں کو اپنے اقتدار کے لیے دھوا کیا تھا. 90,000 بچوں کو اس نے دھوا کیا تھا اقتدار کے تحفظ کے لیے. آج وہی تاریخ برائی کا سامنے ہے نا. اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے. کہتے ہیں تو جناب ظالم کو مہلت نہیں دی جائے گی. اتنا ظلم کر رہے تھے اللہ دیکھ نہیں رہا. کہتے ہیں کہ اس نے مہلت دیتا ہے کہ گناہ زیادہ ہو تاکہ زیادہ عذاب ہو جائے. یاد رکھیے گا ایک بندہ جلدی چلا جاتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ خوب گناہ کریں کیونکہ اللہ کی طرف زیادتی نہیں کرے گا. جس نے زیادہ گناہ ہوں گے اتنی پکڑ زیادہ ہوگا. کتنی بڑا جرم ہوتا ہے سزا اتنی ہوتی ہے نا شکے کتنی ہے آپ کی اس جرم کا اس جرم کی یہ سزا اس جرم کی یہ سزا اس جرم کی یہ سزا شکے مانی نہیں ہے نا. سمجھ گئے 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال 15 سال کا ہے ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب تک. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کے لیے کہا ہے وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً
लाश को बचा के रखेंगे, डूबने नहीं देंगे। कल यौम नजी का फिर बदल निकाले तकूना लेमन खल्फ का आएगा, जो पीछे लोग आ रहे हैं ना उनके लिए कोई निशानी बन जाए। ये तकूना लेमन खल्फ का आएगा, तारीफ पढ़िया करो। कुरान सीने के अंदर है, वो कुरान पढ़ो तो सही, तो कुरान कहता क्या है, सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, कुरान पर अमल करना मकसद है। और कुरान हिदायत देकर भी उनको है लिलमुत्तकीन, जिनके दिल के अंदर तक़वा खौफ खुदा होगा, जिनके दिल के अंदर खौफ खुदा होगा तब वह मिलेगा। अल्लाह ने उसकी आज तक उसकी लाश मौजूद है, आज क़यामत तक अल्लाह ने उसकी लाश को रख दिया। फिर बर्दाश्त करें ये तमाम ये वाक़यात हमारे लिए दस निकले थे। फिर आगे कुरान कहता है वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, ऐसे ना हो जाना कि तुम अल्लाह को भूल जाओ। वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, तुम अल्लाह को नहीं भूले, अपने आप को भूलो। अल्लाह को क्या भुलाओ? मैं अगर अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहा हूँ तो भूल गया ना। फिर जब क़यामत के दिन तुम आओगे अल्लाह की बारगाह के अंदर, तो फिर अल्लाह तुम्हें भुला देगा। फिर अल्लाह कहेगा वक़ील यौम ननसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। अल्लाह क्या कहेगा? वक़ील यौम ननसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, आज मैं तुम्हें भूल गया, इसलिए भूल गया कि तुम दुनिया में मुझे भूल गए। कुरान मैं कोई वाक़या की बात नहीं कर रहा, कुरान पढ़ी। वक़ील यौम ननसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, तुम भूल गए थे कि मेरे पास आना है, जब तुम मुझे भूल गए तो आज मैंने तुम्हें भूला। फिर किससे कहोगे या अल्लाह, फिर किससे कहोगे या अल्लाह तरफ जाओ। अल्लाह ने कहा वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाअूहा फ़तहुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, समझ लीजिए बाद में जाएंगे उसके अंदर, कहाँ? जहन्नम के। अल्लाह ने इसीलिए बात कर हो रही, एक बुजुर्ग का बूढ़े एक पत्थर में पानी दिख रहा था, जब उसकी तरफ पैगंबर वक्त या बुजुर्ग से पानी दिख रहा था, जब उसके तवज्जो हुए पता न उनको ज़बान अता फरमाई, जब ज़बान अता फरमाई तो कहने लगे तुमने से ये पानी क्यों नहीं कर रहा था? कहने लगे मैं रो रहा था, मैं रो रहा था, अल्लाह के हुक्म को पढ़कर मैं रो रहा था। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है वक़ूदुहु अन्नासु वल हिजारा, अपने आप को ज़ात से बचाओ जिसका ईंधन इंसान पत्थर हो, जिसका ईंधन क्या होगा? इंसान। वहाँ पेट्रोल नहीं होगा, लकड़ियाँ नहीं होगी, जहन्नम की आग का ईंधन क्या होगा? यही फिरौन, हामान, शद्दाद, बड़े बड़े ज़ालिम, इनको डाला जाएगा, इससे वो जहन्नम की आग लगेगी। ये उसका ईंधन है, किसका ईंधन है? जहन्नम का ईंधन। कौन? यही ज़ालिम लोग बड़े बड़े जिन्होंने जुल्म किए होंगे, अमार लगाया होगा राशों का, तो कौन बचाएगा? समझ गए? वक़ूदुहु अन्नासु वल हिजारा, क़यामत के दिन तो कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे जहन्नम का ईंधन न बना दे। कौन हो रहा है? पत्थर। ये बात मुझे गाड़ी में उस वाली लिखी है और होता है मधु के अंदर, इधर से मैंने ये फरमान पढ़ा है कि कहीं अल्लाह मुझे इसका ईंधन न बना दे। उधर से की बात फिर गुजरे तो फिर पानी भी से रहा था, उसमें पानी फिर नहीं से रहा। फिर आपने देखा लेकिन अब क्या माजरा है? दुआ की कहने के मैं अब इसलिए रो रहा हूँ कि पहले रो रहा था कि अल्लाह जहन्नम के ईंधन न बनूं, जब अल्लाह ने खुदा से मुझे अता करी तो शुक्राने के पर रो रहा हूँ। किस पर रो रहा हूँ? कभी शुक्राने की नफी अदा कर लिया, यकीन करता है, कभी रात की तारीफ की करकर उसकी नेमतों पर इस बात पर शुक्राना ज़्यादा तुमने ईमान किया है, इसलिए कई मतलब कि उसके अंदर में नहीं, बल हकीकी के अंदर नहीं, उसमें मेरा ईमान चला जाए, सही अकीदा है, मैं मुसलमान हूँ, समझ गए? ईमान की नेमत हुए मुझे अता किए, उसका शुक्राना अदा किया। अगर शुक्राना अदा करोगे तो अल्लाह ईमान का सलामती अदा होता है। नहीं शकर तो लाज़िम करना, शुक्राना अदा करोगे मैं ईमान बढ़ाता रहूँगा।
یہ بڑا واقعہ مجھے میری باتیں یاد آ جائے، میں ہم کو اس مقام تک پہنچ سکے. پھر مجھے یاد آیا میرے والدین کہنے کے یا اللہ میرے والدین کی قرآن کی نعمت مجھے عطا کی ہے. وہ جذبے کے ساتھ گیا کہ اللہ مجھے بھی ایک توفیق دینا کہ ماں باپ آ جائیں تو یہ قرآن میرے سینے کے اندر سامنے کہ بچے کافی ہیں. دعا کیا کریں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے بچے آئیں کہ یہ قرآن دے کر جا رہے ہیں کہ سینوں کے اندر رہے، کہ قیامت کے دن تیری بارگاہ کے اندر آئے تو ہمیں پکارا جائے کہ حافظ قرآن کی والدین کہاں ہیں، ایک شہید کی ماں کہاں ہے، اللہ کے رسول پر قربان ہونے والے ایک شہید کے والد کہاں ہیں، اس نام سے ہمیں پکارا جائے. پھر میری جی وہ ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں اس کے لیے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وَلِمَنْ خَافَ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو اللہ نے کسی لکھتے کہ ایک دوسری بات میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا اتنا گناہگار کہ وہ ڈرا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میرے گناہ سامنے آ جائیں گے، اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا کہ کوئی تلاش نہیں کرے مجھے، سب کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا. بس اللہ نے اس بات کو قرآن کی آیت بنا دی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ہمارے خوف سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو جنتیں. وہ جنت بھی کیسی لکھا ہے، دو جنتیں سونے کی ہوں گی، دو جنتیں چاندی کی ہوگی. اللہ نے کسی کی تفسیر اس میں پڑھی کی ہے، وہ اپنی بیسک تفسیر پڑھ رہا تھا. تفسیر کی تفسیر کہتا ہے سورہ رحمان کی، اس کے اندر یہ موجود ہے دو جنتیں سونے کی، برتن ہر چیز جنت کی ہو. کیا ہوگی؟ ابھی شادی کے اندر گئے نا کئی بات آپ دیکھیں شادیوں کے حال آج کا بچہ تھا، میرے بچی سے پوچھا سسرال کا معاملہ تھا، میں نے بیٹے لیے تو آپ کے ہسبینڈ ان کے معمولی شادی ہے ماشاء اللہ اتنا خوبصورت کہتے کہ بابا اس کے 10 لاکھ روپے کی بات کتنے چھوٹے دو گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا پیسہ دیا کریں ایسا جا رہا ہوں اس کو سمجھ گئے. لوگ آئے بیٹھے خوش ہو سمجھ گئے، اور کئی ایکڑ کھانے کے فش بھی آ رہی ہے، چکن بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، کسی چیز آ رہی ہے کتنا خوش ہو رہا ہوں. اور میرا دل ادھر جا رہا ہے جس کو جو مجھے پسند ہے، میرا دل ادھر جا رہا ہے. آئس کریم بھی جائے گی، ٹی بھی جائے گی، اس کے بعد حلوہ بھی آ رہا ہے. میرے ساتھ بیٹھے تھے والد صاحب، میرے بچہ کی کافی بھی آئے گی آپ کے لیے، آپ پریشان نہ ہو، کافی بھی چل رہی ہے، کتنا خوش ہو رہا ہے آپ کو. ارے ٹھیک ہے دیا ہے کر رہا ہے، مہمان کے لیے کیا ہے ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ ہمارا میزبان ہوگا. جنت کس لیے؟ جنت کس لیے؟ اللہ کی ہے نا، اللہ کی بنائی گئی. مہربانی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اللہ اپنے شان کے مطابق مہربانی کرے نا. دنیا والے کی طرف سے تھوڑا پیسہ دیا ہے تو مہربانی کرنے لوگ یہ خوش ہو جائے جب وہ دکھائے گا. اللہ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے جنت میں وہ چیزیں رکھی ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں خیال نہیں گزرا. اللہ نے جنت میں وہ چیزیں رکھی ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں. سمجھ کے لیے کہتے ہیں کہ جنت کے اندر جانے کے بعد کون واپس آئے گا؟ سمجھ گئے؟ لیکن جو شہید ہوگا واپس آئے گا. سمجھ گئے؟ اور سب سے بڑی نعمت جو چلے گی جنت کی نہیں ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا. جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ کہے گا تو خواہش ہے تمہاری، مسا کیا جائے گا. اللہ مجھے کوئی خواہش کوئی آرزو میری اللہ تو نے کہا تھا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا کہ جس نے نیک عمل کیے ہوں گے اللہ سے تو ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ملے گا. یہ نہ فرمانا اللہ سب کو مل گیا لیکن وہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا کہ اللہ اپنے دیدار سے مجھے رسول دیدار ہٹے گا اور ہٹنے کے بعد یہ براہ راست اللہ رب العالمین اپنے دیدار سے مجھے رسول
کرو میں خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی یہ معاملہ نہ کرو، وہ دیکھ رہا ہے کیا کرو ہے، نماز میں نہیں آ رہا اور عام زندگی کے اندر میں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس کا ہے اس کی ذات پر یقین ہو جائے تو مجھے دیکھ رہا ہے، خوف تو بہت دور کی بات ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اس کی عصمت کو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، یہ حقیقت کی میرے دل کے اندر آ سکتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ مجھے دعا کی، اللہ رب العالمین آپ کا بیٹا میرا بیٹا کلمات ادا کیے، اللہ اس وقت عبادات کو قبول فرما دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلیہ وسلم۔ یا اللہ جس خلوص اور محبت کے ساتھ تیرے کرم سے تیرے فضل سے تو نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم نے یہ گفتگو کی ہے، تو یا اللہ تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرے نعمتوں کا ذکر کیا، قرآن کریم کی یا اللہ مفہوم کو، قرآن کی تفسیر کو بیان کیا، قرآن کی حقیقت کو ہم نے بیان کیا، یا اللہ قرآن کی حقیقت اور قرآن کی روحانیت، قرآن کی رضا و ہدایت ہمارے دل کے اندر عطا فرما دے۔ قرآن سنانے کے بعد، پڑھنے کے بعد، کسی تفسیر بیان کرنے کے بعد یا اللہ ہمیں تعلیمات قرآنی پر عمل میرا ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی صحیح طریقے سے ہمیں روشنی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، قرآن کا ہمیں تابعدار بنا دے، اور یا الہ العالمین صاحب قرآن کی محبت بھی ہمیں عطا فرما، صاحب قرآن کی عظمت ہمارے دل میں عطا فرما، عظمت رسول پر قربانی دینے کا جذبہ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ جو تیرے محبوب کی شان کے اندر گستاخی کر رہے ہیں، عظمت رسول کو پامال کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو نیز و نابود فرما دے، نیز و نابود فرما دے، اور جو تیرے محبوب کی عظمت کے لیے دل کے اندر یا اللہ جو اپنے جذبات کا جو اظہار کر رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کی تو حفاظت فرما، ان کی حفاظت، ان کے بچوں کی حفاظت، یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما دے، جو تیرے اسلام کی سربلندی کے لیے، عظمت رسول کے لیے علم لے کر چل رہے ہیں، یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما دے، اور ایسے حکمرانوں سے جنہوں نے ظلم و ستم و سائر کا وزار درد کیا ہے، یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں ان سے ہمیں محفوظ فرما دے، اس ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا قیام فرما دے، ایمان کا، دیانت کا فرما دے، یا اللہ قوم پاکستان کی حفاظت فرما، یا انصاف قائم فرما، عدل نظام قائم فرما، اسلام مسلمان کی حفاظت فرما، تمام آبادی برقرار فرما، فضل فرما، سب کو دینے کا بھی سکون عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر عطا فرما دے، اور یا اللہ جس سے ہماری جنت آباد ہو، جنت کے اندر